بابا میں بالکل تیار ہوں، چلیں جلدی سے، دیر ہو رہی ہے، مجھے تو اب ایک پل کا بھی انتظار نہیں ہو رہا۔ مناہل نے اپنے بھاری بیگ لاؤنج کے نرم صوفے پر اچھالتے ہوئے بآواز بلند اعلان کیا اور بے صبری سے اپنے قدموں پر جھولنے لگی۔ اس کے چہرے پر پورے 2 سال بعد آبائی گاؤں جانے کی خوشی اور چمک دیدنی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس کڑیوں والی پائل پہنے کسی بے چین تتلی کی مانند پورے گھر میں چکر کاٹ رہی تھی۔ بیٹے، ہمیں وقت سے ہی نکلنا ہے۔ داؤد مجھے بالکل اپنے سگے بیٹوں کی طرح عزیز ہے اور آج اس کی زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ اس کے بابا نے صوفے پر بیٹھتے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے اور اخبار طے کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ان کی بھاری آواز میں اپنے مرحوم جگری دوست سکندر خان زادہ اور اس کے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک گہری اور سچی عقیدت نمایاں تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس شادی کی تیاریوں میں پوری طرح مگن تھے۔ اس نے کل رات بھی خاص کر مجھے فون پر کہا تھا کہ میں ہر حال میں وقت پر پہنچوں، کیونکہ اس کے باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد پورے خاندان میں ہی اس کا سب سے بڑا ہوں۔ بابا کی آنکھیں یہ کہتے ہوئے پرانی یادوں کے زیر اثر جذبات سے نم ہو گئی تھی۔ مناہل کو اپنے باپ کا داؤد کے لیے یہ حد سے بڑھتا ہوا جذباتی انداز ہمیشہ اندر ہی اندر چڑا کر دیا کرتا تھا، کیونکہ اسے اس مغرور شخص سے ایک عجیب سی چڑ محسوس ہوتی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے بابا، میں تو کب سے تیار کھڑی ہوں، بس میں مما کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ ہمیشہ ہی دیر کر دیتی ہیں۔ اس نے بیزاری سے اپنا منہ بنایا اور پائل چھنکاتی تیزی سے اندرونی کمروں کی طرف بھاگ گئی۔ اسے داؤد خانزادہ کی اس دوسری شادی سے رتی برابر بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو بس اپنی ہم عمر کزنز کے ساتھ گاؤں کی کھلی فضاؤں میں موج مستی کرنی تھی۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی جس نے اپنی پوری زندگی شہر کی چکا چوند میں گزاری تھی۔ مناہل کے بابا کا پورا خاندان گاؤں میں مقیم تھا، لیکن انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم شہر سے مکمل کی اور پھر شہر کی ہی رہنے والی مناہل کی ماں سے شادی کے بعد وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ دوسری جانب داؤد خانزادہ اس کے باپ کے دوست کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ گاؤں کا نیا سردار بھی تھا۔ وہ عمر میں مناہل سے پورے 12 سال بڑا تھا اور اس کی گہری سی آنکھوں اور سنجیدہ چہرے میں ایک عجیب سی ہیبت تھی۔ اس کی پہلی شادی پراسرار وجوہات کے بنا پر ٹوٹ گئی تھی اور آج اس کی دوسری شادی تھی۔ گاؤں کی بڑی حویلی کا وہ کشادہ اور ہوادار کمرہ لڑکیوں کے قہقہوں اور چہچہاہٹ اور بے تکلف باتوں سے پوری طرح سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑے، چوڑیاں اور میک اپ کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ مناہل نے تو اس بار سب سے زیادہ تیاری کی ہوگی۔ آخر کو اس کے چہیتے ڈریکولا لالا کی شادی جو ہے، اس کے چچا کی بڑی بیٹی زارا نے آئینہ دیکھتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ چوٹ کی۔ کمرے میں موجود لڑکیاں ایک دم زور سے ہنس پڑیں اور اپنے اپنے کام چھوڑ کر چھیڑنے والے انداز میں مناہل کی طرف دیکھنے لگی۔ بیچارے کی دوسری شادی ہو رہی ہے، پہلی تو چل نہ سکی۔ مناہل کا اس خوشی میں نہال ہونا تو بنتا ہے نا۔ دوسری کزن سعدیہ نے بھی موقع پا کر جلدی پر تیل چھڑکا اور اپنی ہنسی بمشکل دبائی۔ مناہل جو بڑے آئینے کے سامنے کھڑی پوری توجہ سے اپنے بال سنوار رہی تھی، فوراً غصے سے پلٹی اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر ان سب کو گھورا۔ تم سب بس کرو، کیوں میرا اتنا مذاق بنا رہی ہو؟ میں بتا تو رہی ہوں وہ تمہارے ڈریکولا لالا کی دوسری شادی ہے، میری نہیں، جو میں اتنی خوش ہوں گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا برش بیڈ پر پھینکا اور سب کو سخت لہجے میں چپ کروانے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے میں اچانک ایک عجیب سی رازداری اور سنسنی خیز عنصر شامل ہو گیا تھا۔ وہ چل کر بیڈ کے بالکل درمیان میں آ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو اپنے قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ تمہیں ایک انتہائی حیرت انگیز بات بتاؤں، داؤد خانزادہ کی وہ پہلی شادی یوں ہی بغیر کسی وجہ کے نہیں ٹوٹی تھی۔ اس نے اپنی آواز کو بالکل مدھم کر لیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک گہرا سسپنس پیدا کرتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ تمام کزنز کے کان یہ سنسنی خیز بات سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر پوری طرح سے اس کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ہر چہرے پر تجسس اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا مناہل؟ پہیلیاں مت بجھاؤ، سیدھی طرح بات کرو، سب نے یک زبان ہو کر انتہائی حیرت اور بے چینی سے پوچھا تھا۔ مناہل نے گہری اور لمبی سانس لی اور دروازے کی طرف ایک جور نگاہ ڈالی تاکہ تسلی کر سکے کہ کوئی ان کی یہ خفیہ گفتگو سن تو نہیں رہا۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں نا، ایک دن وہ ابا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، انہیں بتا رہے تھے کہ داؤد کی پہلی بیوی میں کوئی بھی عیب یا خامی نہیں تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی تاکہ ان کی بے تابی اور اشتیاق اپنے عروج پر پہنچ جائے۔ تو پھر
کیا تھا؟ شادی کیوں ٹوٹی؟ جلدی بتاؤ نا مناہل، میرا تو دل دھک دھک کر رہا ہے۔ سارا نے انتہائی بےتابی سے مناہل کا بازو زور سے ہلایا اور منت بھرے لہجے میں پوچھا، اصل عیب اور بیماری تو ان میں ہی تھی۔ میرے بھائی ابا کو بتا رہے تھے کہ داؤد خانزادہ دراصل نامرد ہیں۔ مناہل نے بہت رازدارانہ اور دبی ہوئی آواز میں وہ خوفناک بم پھوڑا جس نے چند گھنٹوں میں اس مضبوط حویلی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دینی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی مکمل اور گہری خاموشی چھا گئی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے، لیکن ان سب کی بے خبری میں کوریڈور سے گزرتی پرانی ماسی شیدہ کے قدم یہ خوفناک جملہ سنتے ہی زمین پر منجمد ہو گئے تھے۔ اس کے کھردرے ہاتھوں میں پکڑی چائے کی بھاری ٹرے ایک دم سے ہلکی سی کانپی اور پیالیوں کے ٹکرانے کی مدھم سی آواز پیدا ہوئی۔ ماسی کا پیٹ یہ اتنی بڑی اور سنسنی خیز خبر سن کر شدید ابال کھانے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے یہ بات فوراً کسی کو نہ بتائی تو اس کا سانس رک جائے گا اور موت واقع ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے اپنا قدم واپس موڑے اور سیدھا حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں جا کر اپنے میاں کو یہ ساری بات مرچ مسالہ لگا کر اور اپنے پاس سے جھوٹی سچی تفصیلات شامل کر کے بتا دی۔ رات کے گہرے اندھیرے میں یہ بھیانک بات کسی خشک جنگل کے بے قابو آگ کی طرح حویلی کی دیواریں پھلانگ کر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اگلی صبح بارات جانے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی، مگر حویلی کا خوشگوار ماحول ایک عجیب سی پراسرار سرگوشیوں اور چہمگوئیوں اور مشکوک نظروں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ سنا ہے کہ نامرد ہے وہ کمبخت، پتہ نہیں اب کسی اور غریب کی معصوم بیٹی کی بھی زندگی کیوں برباد کرنے جا رہا ہے۔ ایک بوڑھی اور تجربہ کار عورت نے اپنا پان چباتے ہوئے انتہائی حقارت اور نفرت سے دوسری عورت کے کان میں سرگوشی کی۔ ہر کوئی حویلی کے صحن میں منہ سے منہ جوڑے کھڑا اور نت نئی قیاس سرائیاں کر رہا تھا۔ یہ شرمناک خبر ہوا کے دوش پر سفر کرتی داؤد خانزادہ کے سسرال تک سورج نکلنے اور بارات روانہ ہونے سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ لڑکی کا باپ جو پہلے ہی اپنی بیٹی کے اس رشتے پر کچھ اندرونی تحفظات رکھتا تھا، یہ بات سن کر غصے اور غیرت سے آگ بھگولا ہو گیا۔ حویلی کے وسیع صحن میں رنگ برنگے شامیانے لگ چکے تھے، مہمانوں کی چہل پہل اور روایتی گیتوں کی آوازیں عروج پر تھیں، لیکن داؤد خانزادہ کے کمرے میں قیامت کا منظر تھا۔ ان کا سرخ اور سفید روپدار چہرہ شدید غصے سے تپ کر تانبے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ سردار لڑکی والوں نے بارات لانے سے دو ٹوک الفاظ میں صاف انکار کر دیا ہے، وہ رشتہ ختم کر چکے ہیں۔ اس کے سب سے خاص اور بااعتماد آدمی نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا کر انتہائی کانپتی ہوئی لرزہ خیز آواز میں اطلاع دی اور خوف کے مارے دو قدم پیچھے ہٹ گیا۔ داؤد کی گہری سے اور پرکشش آنکھوں میں یکدم خون اتر آیا اور ان میں وحشت ناچنے لگی۔ اس نے اپنے پاس پڑی بھاری لکڑی کی کرسی کو پوری طاقت سے زوردار ٹھوکر ماری جو دور دیوار سے جا کر ٹکرائی اور ٹوٹ گئی۔ کس کی جرت ہوئی ہے میری پیٹھ پیچھے میرے خلاف یہ غلیظ اور بیہودہ بکواس پھیلانے کی؟ اس کی شیر جیسی دھاڑ سے پوری بڑی حویلی کی دیواریں گونج اٹھی اور باہر صحن میں کام کرنے والے تمام نوکر سہم کر اپنی جگہوں پر رک گئے تھے۔ وہ غصے اور اپنی مردانگی پر اٹھنے والی اس گھٹیا سوال پر بے قابو ہو رہا تھا۔ مجھے آج سورج ڈھلنے اور شام ہونے سے پہلے ہر حال میں اس غلیظ شخص کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے جس نے یہ آگ لگائی ہے۔ اس سے اپنے آدمیوں کو انتہائی سخت شفاف اور حتمی لہجے میں موت کا پروانہ سناتے ہوئے حکم دیا۔ وہ پورے گاؤں کے سامنے ہونے والی اپنی اس شدید بے عزتی پر تل ملا رہا تھا۔ دوسری طرف مناہل کے ابا کا چہرہ اس اچانک ملنے والے صدمے اور پریشانی کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ اپنے بہترین دوست کے لاڈلے بیٹے کی یوں سرعام اور پورے گاؤں کے سامنے ہونے والی بے عزتی کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بھاگم بھاگ لڑکی والوں کے گھر گئے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بہت منت سماجت کی قسمیں کھائیں اور دلیلیں دی، لیکن وہ لوگ تو کسی بھی صورت ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لڑکی کے باپ نے دو ٹوک اور صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی جوان بیٹی کی زندگی کسی نام مرد کے حوالے کر کے اسے جیتے جی جہنم کی آگ میں نہیں دھکیل سکتا، چاہے اس کے لیے اسے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ شادی کسی صورت نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی۔ میرے مرے ہوئے دوست کی عزت آج سرعام مٹی میں مل گئی۔ وہ اپنا بھاری سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر حویلی کے مہمان خانے کے صوفے پر نڈھال ہو کر گر گئے۔ ان کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی بات ہتھوڑے کی طرح چل رہی تھی کہ کسی طرح اس گاؤں کے نئے سردار داؤد خانزادہ کی عزت اور وقار کو ملیا میٹ ہونے سے بچایا جائے۔ داؤد دوسری طرف کمرے کے وسط میں بالکل خاموش اور بت بنا کھڑا تھا۔
مگر اس کی یہ خاموشی کسی بہت بڑے اور تباہ کن طوفان کا واضح پیش خیمہ تھی۔ اس کے شعلہ برساتی نظریں زمین پر گڑی تھی اور اس کا تیز دماغ مسلسل اس شخص کا نام کھوجنے میں مصروف تھا جس نے یہ سارا گھنونا کھیل کھیلا تھا۔ مناہل کے باپ نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور اپنے صدمے سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے سامنے خاموش کھڑے داؤد کو بغور دیکھا۔ انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک انتہائی کٹھن اور مشکل فیصلہ کر لیا تھا۔ داؤد، تم آج بارات لے کر جاؤ گے اور ہر صورت میں جاؤ گے، مناہل کے بابا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر انتہائی فیصلہ کن اور بھاری روب دار لہجے میں کہا۔ داؤد نے شدید حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس ذلت کے بعد کیا ناممکن بات کہہ رہے ہیں۔ میں کہاں بارات لے کر جاؤں گا انکل، جب وہ لوگ خود یہ رشتہ ہی ختم کر چکے ہیں اور میرے منہ پر ذلت کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ داؤد کی بھاری آواز میں اس وقت شدید تلخی، دکھ اور بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ تمہارا نکاح آج ہی میری بیٹی مناہل سے ہوگا، یہ میرا حتمی اور آخری فیصلہ ہے اور کوئی بھی شخص اس پر مجھ سے بحث نہیں کرے گا۔ ان کے اس غیر متوقع اور زوردار اعلان نے جیسے پوری حویلی پر وقت ایک گہرا سکتہ طاری کر دیا۔ داؤد یہ سنتے ہی مکمل طور پر سن اور ششدر رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں کی اس سماعت پر ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے انکل اپنی جوان، خوبصورت اور لاڈلی بیٹی کو اس قدر رسوا کن صورتحال میں اس کے ساتھ باندھنے کا کتنا بھیانک فیصلہ کر چکے ہیں۔ انکل، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ غصے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مناہل بچی ہے۔ داؤد نے تیزی سے 2 قدم آگے بڑھ کر ان کا کاندھا مضبوطی سے پکڑا اور شدید بے یقینی کے عالم میں ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں داؤد، اور میں اپنے دوست کی سچی محبت میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو مجھے روک نہیں سکتے۔ انہوں نے داؤد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتہائی مضبوطی اور یقین سے کہا۔ وہ کسی طرح بھی اس گاؤں کے نئے سردار داؤد خانزادہ کی عزت سرے بازار نیلام نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ انہیں اس وقت اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی اس اچانک اور زور زبردستی کے فیصلے پر کیا رد عمل دے گی۔ انہیں بس اپنے دوست کی سفید پگڑی اچھلنے سے بچانی تھی اور وہ یہ قیمت ادا کرنے کو تیار تھے۔ کمرے کے نیمواں دروازے کے باہر کھڑی مناہل کی ایک کزن نے چھپ کر یہ ساری خوفناک گفتگو منوان سن لی تھی اور وہ تیزی سے اپنے قدموں پر دوڑتی اور ہانپتی ہوئی لڑکیوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ زہرا ہانپتی ہوئی اور گرتی پڑتی لڑکیوں کے کمرے کا بھاری دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور سیدھا مناہل کے بیڈ کے پاس آ کر رکی۔ اس کا چہرہ خوف اور صدمے سے مکمل طور پر پیلا پڑ چکا تھا اور سانس بری طرح سے اکھڑ رہی تھی۔ مناہل، جلدی باہر چلو، تابو نے تمہارا نکاح داؤد خانزادہ سے طے کر دیا ہے اور وہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ زہرا کی آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی اور وہ بمشکل اپنے خشک ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ مناہل کے ہاتھ سے شیشے کی سرخ چوڑیاں چھوٹ کر سنگے مرمر کے فرش پر گری اور چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پوری طرح سے پھیل گئیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو سارا، یہ کیا بےہودہ اور گھٹیا مذاق ہے؟ میرے بابا ایسا ظالمانہ فیصلہ کبھی نہیں کر سکتے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مناہل نے شدید غصے سے زہرا کا کاندھا جھنجھوڑا اور اس کی لائی ہوئی اس خوفناک خبر کو ماننے سے یہ اکثر انکار کر دیا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی مناہل، میں نے اپنے کانوں سے تایا ابو کو داؤد بھائی کے سامنے یہ حتمی اعلان کرتے سنا ہے۔ وہ بارات واپس جانے کی وجہ سے بہت غصے میں ہے۔ زہرا نے روحانسی آواز میں قسم کھاتے ہوئے اسے حقیقت کا یقین دلانے کی کوشش کی اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سنتے ہی مناہل کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی اور وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی مردانہ حصے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا اور دماغ سن ہو رہا تھا۔ مناہل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بابا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سر پکڑے صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور فیصلہ کن سختی چھائی ہوئی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں نا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس سردار سے شادی کسی صورت نہیں کروں گی، وہ میری عمر سے بہت بڑا ہے اور ایک مغرور انسان ہے۔ مناہل نے روتے ہوئے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لی اور التجا کی۔ وہ جس طرح پہلے اپنے باپ سے ہٹ درمی اور لاڈ پیار سے ہر بات منوا لیا کرتی تھی، اسے پختہ یقین تھا کہ آج بھی وہ رو دھو کر یہ بات منوا لے گی اور یہ آفت ٹل جائے گی۔ میرا یہ آخری اور حتمی فیصلہ ہے مناہل، میں تمہارا باپ ہوں اور میں نے جو زبان اپنے مرے ہوئے دوست کے بیٹے کو دی ہے اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے باپ نے انتہائی سرد مہری اور سخت لہجے میں جواب دیا
اور اپنی نظریں اس کے روتے ہوئے چہرے سے چرا لیں۔ بابا، میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، آپ میری زندگی ایسے شخص کے ساتھ کیسے برباد کر سکتے ہیں جس کی آج ہی شادی ٹوٹی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے عیب کی وجہ سے؟ مناہل نے چیختے ہوئے احتجاج کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ میرے دوست کی محبت اور اس کی مجھ پر بے شمار احسانات ہیں جن کی خاطر میں اپنی ساری زندگی گزاری ہے، اور آج وہ قرض اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے باپ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے انتہائی فیصلہ کن انداز میں کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ میں اس طرح اس کے اکلوتے بیٹے کی عزت پورے گاؤں کے سامنے نیلام ہونے نہیں دوں گا۔ سارے خاندان والے آج اس پر تھو تھو کر رہے ہیں کیونکہ اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ ان کی آواز میں گہرا دکھ اور اپنے دوست کے لیے اندھی عقیدت شامل تھی جسے مناہل کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ میرا یقین کرو مناہل، داؤد بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا اور ایک دن تم میرے اس فیصلے پر فخر کرو گی۔ انہوں نے پلٹ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور نرمی سے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ اگر تم میری بیٹی ہو تو میری عزت کا خیال رکھو، کچھ سوچ سمجھ کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اب اس فیصلے کے خلاف ایک لفظ مت بولنا۔ ان کے لہجے کی سختی دوبارہ لوٹ آئی تھی اور انہوں نے اپنی بات ختم کر دی تھی۔ بابا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ داؤد خانزادہ کی شادی کیوں ٹوٹی ہے، پھر بھی آپ مجھے ساتھ میں دھکیل رہے ہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے میرے ساتھ۔ مناہل نے نفرت سے الفاظ ادا کیے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ اپنے باپ کی شکل نہ دیکھ سکے۔ اس کا باپ اس کی اس گستاخی پر کچھ بھی کہے بغیر مکمل خاموشی کے ساتھ بھاری قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور مناہل کو اس کے آنسوؤں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ مناہل کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا سگا باپ جس نے آج تک اس کی ہر چھوٹی بڑی ضد پوری کی تھی، وہ آج اس کے ساتھ ایسا سفاکانہ سلوک کر رہا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ حویلی کا ماحول سوگوار ہو چکا تھا اور لڑکیوں کا کمرہ اب کسی ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مناہل کو زبردستی اسی بھاری سرخ جوڑے میں دلہن بنا دیا گیا تھا جس نے شادی میں پہننے کے لیے بڑے شوق سے خریدا تھا۔ پورے گھر پر ایک عجیب سا سکتہ اور خاموشی طاری تھی کیونکہ سب رشتہ دار اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مناہل کے باپ کا یہ فیصلہ پتھر کی لکیر ہے اور کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ مناہل کے لیے سارا منظر کسی خوفناک سزا اور بھیانک خواب سے کم نہیں تھا جس سے وہ جاگنا چاہتے تھے مگر جاگ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی خوبصورت بڑی آنکھوں میں صرف بے بسی کے آنسو تھے جو مسلسل اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ میں دل سے اس شخص کو کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مناہل نے آئینے میں اپنا دلہن بنا عکس دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں یہ پختہ عہد کیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ اپنے باپ کے سخت رویے اور ضد کے آگے کچھ مزید کہہ نہ سکی، اور جب قاضی نے اس سے اجازت طلب کی تو اس نے مکمل خاموشی اور مرے ہوئے دل کے ساتھ اس نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا وقت آ گیا اور حویلی کے صحن میں کھڑی گاڑی اسے اس کی نئی اور انجان منزل کی طرف لے جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کی ماں اسے گلے لگا کر رو رہی تھی لیکن مناہل کی آنکھوں کا پانی جیسے خشک ہو چکا تھا۔ اسے انتہائی خاموشی اور بھاری قدموں کے ساتھ داؤد خانزادہ کے اس بڑے اور سرد کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا جہاں ہر چیز کرینے سے رکھی تھی مگر اس کمرے میں کوئی روح نہیں تھی۔ رو رو کر اور صدمے کی وجہ سے اس کی آنکھیں پوری طرح سے سوج چکی تھیں اور سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف داؤد خانزادہ غصے سے آگ بگولا ہوتا ہوا حویلی کی راہداریوں کو عبور کر رہا تھا۔ انتہائی زوردار اور بھیانک آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور داؤد ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح کمرے میں یوں داخل ہوا کہ مناہل اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس کا دل کسی پکڑے گئے چور کی طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا اور خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ داؤد تیز قدموں سے چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو اس کی ہیبت اور غصے سے مناہل کی سانس حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ آج میں تمہیں اپنی اس حویلی میں بہت اچھے سے اور تفصیل سے نامرد کا اصل مطلب بتاؤں گا تاکہ تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ داؤد تھوڑا سا آگے جھکا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر انتہائی خنجر جیسی تیز آواز میں بولا۔ یہ خوفناک اور غیر متوقع الفاظ سینے میں مناہل کا دل اچھل کر سیدھا اس کے سینے سے باہر آنے کو ہو گیا اور اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ وہ جو پہلے اپنے باپ کے فیصلے پر رو رو کر اور صدمے سے بے جان ہو چکی تھی، اب اسے اس شخص کے تیور دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ آج رات اس کے ساتھ کیا خوفناک سلوک ہونے والا ہے۔
داؤد خانزادہ کو اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے شام ڈھلنے سے پہلے ہی یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو چکی تھی کہ ساری بےہودہ افواہ پھیلانے والی اور کوئی نہیں بلکہ اس کے انکل کی یہ لاڈلی بیٹی مناہل ہی تھی۔ اس نے انتہائی بے دردی سے مناہل کا نازک بازو اپنے فولادی ہاتھ سے پکڑا اور اسے کھینچ کر بیڈ کی نرم حشاش سے نیچے فرش پر اتار دیا۔ چھوڑے مجھے، میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے ساتھ اس طرح جانوروں کی طرح پیش آنے کا۔ مناہل نے درد سے کراتے ہوئے اپنے بازو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر داؤد کی گرفت کسی لوہے کے شکنجے جیسی تھی۔ اس نے مناہل کی کسی چیخو پکار کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس کے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں رکھے اس قدادم شیشے کے بالکل سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ نامرد وہ شخص ہرگز نہیں ہوتا جو اپنی بیوی یا کسی عورت کو جسمانی طور پر ہاتھ نہ لگائے، بلکہ نامرد کی اصل پہچان کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ داؤد نے اس کی گردن کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ زبردستی آئینے کی طرف موڑا اور غرا کر بولا، تو پھر نامرد کون ہوتا ہے مجھے بتائیں، اور مجھے چھوڑے، مجھے آپ سے سخت نفرت ہے۔ مناہل نے روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے آئینے میں داؤد کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا اور جھٹ پٹائی۔ نامرد اصل میں وہ ہوتا ہے جو ایک عورت کی عزت نہ کرے، اسے سرعام رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دے، اور میں ایسا نامرد قطعاً نہیں ہوں۔ داؤد نے اس کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی جس میں شدید نفرت اور حقارت کا عنصر شامل تھا۔ مناہل کی روتی ہوئی آنکھیں داؤد کی اس گہری اور معنی خیز بات پر یکدم کھل گئی اور وہ آئینے کے سامنے بت کی طرح بن کر ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنے کیے پر پہلی بار اتنی شدید ندامت محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں تمہاری اس گھٹی اور چھوٹی سوچ کی وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی آئینے میں اپنا یہ خوبصورت چہرہ دیکھنے سے بھی خوف کھاؤ گی۔ داؤد نے یکدم اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور انتہائی حقارت سے اسے فرش پر گرنے دیا۔ یہ آخری وارننگ دیتے ہوئے وہ لمبے اور تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے ہی باہر نکل گیا اور دروازے کو اتنی زور سے بند کیا کہ کمرے کی کھڑکیاں بھی لرز اٹھی۔ مناہل ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے آنسوں کو بہنے دے رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس ظالم شخص کے آگے آنے والی زندگی اس کے ساتھ کیسی گزرے گی اور اسے کیا کیا سہنا پڑے گا، لیکن آج کی اس خوفناک رات اور داؤد کے ان تلخ الفاظ کے بعد پہلی بار اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ شدید احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی کزنز کے سامنے وہ جھوٹی بات بول کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور ناقابل معافی غلطی کر چکی ہے۔ صبح کی مدھم روشنی کھڑکی کے بھاری پردوں سے چھن کر سیدھا مناہل کے چہرے پر پڑی تو اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بمشکل کھل پائیں۔ وہ ساری رات اسی ٹھنڈے اور سخت فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ کمرے میں ہر طرف ایک بھیانک اور دل دہلا دینے والی خاموشی کا راج تھا جس نے اس کی روح تک کو سرد کر دیا تھا۔ اٹھو اور جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرو، آج حویلی میں کچھ رشتہ دار آ رہے ہیں اور میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ داؤد کی سرد اور انتہائی کاٹدار آواز نے مناہل کے وجود میں ایک شدید جھرجھری سے پیدا کر دی تھی۔ اس نے گھبرا کر فرش سے سر اٹھایا اور داؤد مکمل تیار اپنے مخصوص روبدار لباس میں کھڑا اسے انتہائی حقارت اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں رات والی جنونی وحشت تو نہیں تھی، مگر ایک جان لیوا اور خون جما دینے والی سرد مہری ضرور موجود تھے۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ مناہل نے زمین سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے انتہائی کمزور لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور دوبارہ دیوار کا سہارا لے کر اس کی ٹانگیں رات بھر کی شدید سردی اور ذہنی صدمے سے مکمل طور پر سن ہو چکی تھی۔ اس میں سیدھا کھڑے ہونے کی بالکل سکت نہیں تھی۔ یہاں تمہاری مرضی 1% بھی نہیں چلے گی۔ تم اب سردار داؤد خانزادہ کے نکاح میں ہو اور تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ داؤد نے 2 لمبے قدم آگے بڑھا کر اس کی نازک کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے سیدھا کھڑا کیا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا حاکمانہ اور ظالمانہ انداز تھا جس نے مناہل کے اندر اٹھنے والی بغاوت کی ہر چھوٹی بڑی چنگاری کو بے دردی سے بجھا دیا۔ آپ مجھے یوں زبردستی کسی کے سامنے جانے پر، جھوٹا مسکرانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ مناہل نے شدید غصے اور بے بسی سے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر گرم آنسوں کا سیلاب ابل پڑا اور وہ اس دہشت مزاج اور پتھر دل شخص سے شدید خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میں نے رات بھی تمہیں بہت تفصیل سے بتایا تھا
کہ میری عزت کے ساتھ کھیلنے کا کیا بھیانک انجام ہو سکتا ہے، اسی لیے چپ چاپ وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا۔ داؤد نے اس کا بازو ایک شدید جھٹکے سے چھوڑا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی گھڑی درست کرتے ہوئے دروازے کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی انسانی تاثرات نہیں تھے، وہ کسی بے جان پتھر کے مجسمے کی طرح بے حس اور شفاف لگ رہا تھا۔ میں تیار ہو کر نیچے آ جاؤں گی، آپ جائیں یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ مناہل نے اپنے آنسو سختی سے رگڑ کر صاف کیے اور ایک ٹوٹی ہوئی آواز میں ہتھیار ڈالتے ہوئے ہار مان لی۔ وہ اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ اس مغرور شخص کے سامنے رونا، گڑ گڑانا یا ضد کرنا تو بالکل بیکار ہے۔ اس کے آنسو کو اس کی مکاری اور کمزوری سمجھتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر نیچے ڈائننگ ہال میں ہر حال میں پہنچ جانا، مجھے کسی کا بھی انتظار کرنا سخت ناپسند ہے۔ داؤد نے مڑ کر ایک آخری اور سرد اور تیکھی نگاہ اس کے زرد چہرے پر ڈالی اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل نے ہمیشہ بمشکل خود کو سنبھالا اور واش روم میں جا کر اپنے اترے ہوئے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ آئینے میں اس کا اپنا عکس اسے خود بہت ہی ڈراؤنا اور قابل رحم لگ رہا تھا۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا اور ڈرتے ڈرتے کانپتے قدموں کے ساتھ نیچے کی طرف قدم بڑھائے۔ بڑی میز کے سرے پر داؤد اکیلا بیٹھا خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ بوا گل اس کے پاس کھڑی اسے ادب سے چائے پیش کر رہی تھی۔ آ جاؤ بی بی جی، یہاں سردار کے پاس آ کر بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی اندر سے گرم گرم روٹی لے کر آتی ہوں۔ بوا گل نے مناہل کو سیڑھیوں پر ہچکچاتے اور گھبراتے ہوئے کھڑا دیکھا تو انتہائی شفقت اور ممتا بھرے لہجے میں اسے بلایا۔ اس بوڑھی عورت کی گہری آنکھوں میں مناہل کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی اور دکھ تھا جو مناہل کے زخمی دل کو اندر تک چھو گیا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، آپ تکلف نہ کریں۔ مناہل نے داؤد سے کافی فاصلے پر ایک کرسی کھینچی اور اپنی نظریں جھکا کر انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کی بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ داؤد کے قریب جا کر بیٹھے یا غلطی سے بھی اس کا ان غضبناک آنکھوں میں دیکھے۔ بوا اسے وہی ناشتہ دو اور اس بات کا سختی سے خیال رکھو کہ یہ پورا ناشتہ ختم کرے، کوئی نخرہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ داؤد نے اپنا چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا اور بغیر مناہل کی طرف ایک نظر بھی دیکھے انتہائی حاکمانہ انداز میں حکم جاری کیا۔ اس کی آواز میں کوئی نرمی یا پیار نہیں تھا، لیکن اس کے سخت حکم میں ایک چھپی ہوئی پراسرار فکر ضرور تھی جسے مناہل نے بھی حیرانی سے محسوس کیا۔ جی سردار، میں ابھی سب کچھ بی بی جی کے سامنے رکھتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ بوا گل نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور ایک بھاری ٹرے لا کر مناہل کے بالکل سامنے سجا دی۔ مجھے سچ میں کچھ نہیں کھانا، آپ یہ سب اٹھا لیں، مجھ سے کھایا نہیں جائے گا۔ مناہل نے کھانے کی اٹھتی ہوئی خوشبو سے ہی شدید متلی محسوس کرتے ہوئے بوا گل سے التجا کی اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ رات کے صدمے اور مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا معدہ بری طرح سکڑ چکا تھا اور حلق میں جیسے کانٹے چھپ رہے تھے۔ اگر تم نے یہ سارا ناشتہ ابھی ختم نہ کیا تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، اور میرا وہ طریقہ تمہیں زندگی بھر بالکل پسند نہیں آئے گا۔ داؤد نے یکدم اپنی تیز اور چپتی ہوئی نگاہیں مناہل کے زرد چہرے پر گاڑتے ہوئے انتہائی خطرناک اور دھمکی آمیز لہجے میں وارننگ دی۔ اس کی اس دو ٹوک بات پر مناہل کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا اور اس نے خوف کے مارے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا نوالا توڑ لیا۔ داؤد نے اسے خاموشی اور مجبوری سے کھاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے دروازے پر کھڑے اپنے آدمیوں کو کچھ ضروری ہدایت دی اور لمبے قدم اٹھاتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ مناہل نے اس کے جاتے ہی سکون کا ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، جیسے اس کے سینے پر رکھا کوئی بہت بھاری پتھر اچانک سے ہٹ گیا ہو۔ دن یوں ہی اذیت ناک خاموشی اور شدید بوریت میں رینگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ مناہل نے خود کو اس بڑے سے سرد کمرے تک مکمل طور پر محدود کر لیا تھا۔ وہ سارا دن کھڑکی کے پاس اداس بیٹھی باہر کے مناظر اور اڑتے پرندوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ داؤد رات کو بہت دیر سے کمرے میں آتا اور بغیر کوئی ایک لفظ بات کیے صوفے پر لیٹ کر سو جاتا۔ اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ آپ روز اس چھوٹے سے صوفے پر کیوں سوتے ہیں؟ بیڈ پر کافی جگہ ہے، آپ وہاں آرام سے سو سکتے ہیں۔ تقریباً 10 دن کے بعد ایک رات مناہل نے ہمت جمع کر کے داؤد سے سوال کر لیا، جب وہ اپنا تکیہ لے کر خاموشی سے صوفے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ اور ڈر نمایاں تھا۔
وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ بیتوقع سوال داؤد کو شدید غصہ بھی دلا سکتا ہے۔ میں ایک نامرد ہوں نا، اور نامرد عورتوں کے ساتھ ان کے بستروں پر نہیں سوتے۔ یہ بات تو تم پورے گاؤں کو بتا چکی ہو۔ داؤد نے فوراً پلٹ کر اسے انتہائی زہریلی کاٹدار اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جس نے مناہل کے وجود میں سیدھے نشتر چبو دیے۔ اس کے زہریلے الفاظ میں چبا ہوا طنز اور غصہ مناہل کو روز اس کی اس بھیانک غلطی کی یاد دلاتا تھا جو اس نے اپنی کزنز کے سامنے ہنسی مذاق میں کی تھی۔ میں نے وہ بات صرف غصے اور بیوقوفی میں کہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماسی سن لے گی اور بات اتنی پھیل جائے گی۔ خدا را مجھے معاف کر دیں۔ مناہل کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے اور اس نے ہاتھ جوڑ کر پہلی بار داؤد کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس کا معصوم دل اپنی اس غیر ارادی گناہ کے بوجھ تلے پوری طرح سے دب چکا تھا، اور وہ اس شخص کی اس پراسرار اور اذیتناک خاموشی سے گھبرا چکی تھی۔ تمہارے یہ 2 ٹکے کے جھوٹے آنسو میری اور میرے باپ دادا کی نیلام ہونے والی عزت کو کبھی واپس نہیں لا سکتے، اسی لیے یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو۔ داؤد نے انتہائی حقارت اور نفرت سے اس کے جڑے ہوئے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا اور سخت لہجے میں اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں مناہل کے لیے کسی قسم کا کوئی رحم یا درگزر دور دور تک نہیں تھا۔ وہ ایک زخمی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کی ہر بات پر غرانے لگتا تھا۔ میں مانتی ہوں میری غلطی ناقابل معافی ہے، لیکن آپ مجھے یوں روز روز گھونٹ گھونٹ مارنے کے بجائے ایک ہی بار زہر دے کر مار دیں۔ مناہل نے پوٹ پوٹ کر روتے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیوں کے درمیان التجا کی۔ وہ شدید ذہنی اذیت اور روز روز کی اس خاموشی اعصاب شکن جنگ سے پوری طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا مناہل۔ تم میری اس قید میں پوری زندگی یوں ہی گھٹ گھٹ کر گزارو گی، اور یہی تمہاری سزا ہے۔ داؤد نے بے دردی سے یہ آخری الفاظ ادا کیے اور کمرے کی مین لائٹ بند کر کے صوفے پر دراز ہو گیا۔ اندھیرے میں مناہل کے رونے اور سسکنے کی آوازیں کافی دیر تک گونجتی رہیں، لیکن داؤد نے ایک بار بھی مڑ کر اس کی طرف ہمدردی سے نہیں دیکھا۔ اگلے دن مناہل کی طبیعت مسلسل رونے، جاگنے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اچانک خراب ہونے لگی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری تھا اور بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت لاؤنج میں صوفے پر نڈھال سی لیٹی تھی۔ بیبی جی کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ بخار لگ رہا ہے مجھے۔ بوا گل نے جلدی سے اس کے پاس آ کر اس کے تپتے ماتھے پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھا اور انتہائی فکر مندی سے پوچھا۔ اس بوڑھی خاتمہ کی سچی ممتا بھری آواز سن کر مناہل کا دل بھر آیا اور وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں بہت درد ہے بوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، جان نکل رہی ہے۔ مناہل نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے درد سے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اپنے گھر اور اپنی ماں کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ جہاں معمولی سے سر درد پر پورا گھر اس کے لیے سر پر اٹھا لیا جاتا تھا۔ تم بالکل پریشان نہ ہو، میں بھی جا کر تمہارے لیے گرم جوشاندہ بنا کر لاتی ہوں، تم یہ پی لینا، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بوا گل نے اسے تسلی دی اور تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک گرم پیالی کے لے کر واپس آئی اور مناہل کو زبردستی پلانے لگی۔ یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اس وقت یہاں لاؤنج میں کیوں سو رہی ہے؟ اسے کیا ہوا؟ داؤد کی اچانک اور گرجدار آواز نے دونوں عورتوں کو بری طرح سے چونکا دیا۔ وہ آج وقت سے پہلے ہی حویلی واپس آ گیا تھا۔ اس کی عقابی نظریں مناہل کے پیلے زرد اور اترے ہوئے چہرے پر جمی تھی اور اس کی کشادہ ماتھے پر گہری سلوٹیں پڑ چکی تھی۔ سردار بی بی جی کی طبیعت کچھ خراب ہے، ان کے سر میں شدید درد تھا، اسی لیے میں نے بس دوائی دے رہی تھی۔ بوا گل نے جلدی سے ادب سے کھڑے ہو کر صورتحال واضح کی اور داؤد کے قہر سے بچنے کی کوشش کی۔ طبیعت خراب ہے تو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے، یہاں پورے گھر کے سامنے تماشا بنانے اور ہمدردیاں سمیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ داؤد نے انتہائی درستی اور بے رخی سے مناہل کو گھورا اور سخت لہجے میں ڈانٹا۔ مناہل چپ چاپ اپنے بھاری سر جھکا لیا اور صوفے سے اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے شہر سے ڈاکٹر کو فون کر دیا اور شام تک آ جائے گا، تم اسے فوراً کمرے میں لے جاؤ اور اس کے پاس ہی رہنا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو۔
दाऊद ने बुआ गुल की तरफ मुड़कर धीमी लेकिन इंतहाई हतमी आवाज में हुक्म दिया और खुद अपने स्टडी रूम की तरफ मुड़ गया। उसकी इस मुतज़ाद हरकत और छुपी हुई फिक्र पर मनाहिल ने हैरत से मुड़कर उसकी चौड़ी पुश्त को देखा। वो शख्स ऊपर से कितना ही सख्त क्यों ना हो मगर अंदर से उसकी तकलीफ को महसूस कर रहा था। ये छोटी सी बात मनाहिल को एक अजीब सी उलझन में मुब्तला कर रही थी। शाम को डॉक्टर आया और मनाहिल का तफसीली चेकअप करके दवाइयां दे गया। दाऊद उस वक्त कमरे में जानबूझकर मौजूद नहीं था, लेकिन उसने बुआ गुल को सख्त ताकीद की थी कि दवाइयां वक्त पर दी जाएं। मनाहिल दवाई खाकर गहरी नींद सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो रात काफी बीत चुकी थी और कमरे में सिर्फ एक लैंप की हल्की सी रोशनी थी। दाऊद सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकन और परेशानी आया थी। आप सोए नहीं अभी तक? रात बहुत हो चुकी है और आप थके हुए भी लग रहे हैं। मनाहिल ने बिस्तर पर वो मुश्किल उठकर बैठते हुए इंतहाई धीमे और मोहतात आवाज में पूछा। दाऊद की इस मुसलसल मेहनत और रात भर जागकर अपने लिए उसकी इस छुपी हुई फिक्र से बेहद मुतासिर हो रही थी। तुम्हारा काम मुझ पर नजर रखना नहीं है, तुम अपना आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ ताकि मुझे तुम्हारी वजह से ये रोज रोज का दर्द सर ना पालना पड़े। दाऊद ने बगैर उसकी तरफ एक नजर देखे इंतहाई रूखे और खुरदरे अंदाज में जवाब दिया और फिर उसे चुप करवा दिया। उसके जालिमाना और बेहिस जवाब ने मनाहिल के पैदा होने वाली सारी हमदर्दी पर एकदम पानी फेर दिया और वो खफा होकर दोबारा जोर से लेट गई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, आप बस अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं ताकि बाबा को झूठा जवाब दे सकें। मनाहिल ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए तंजिया और इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। उसे इस शख्स का ये मुतकब्बिराना और हर वक्त का बेपरवाह रवैया शदीद गुस्सा दिलाता था। तुम्हारे बाबा को किसी किस्म का जवाब देने का मैं पाबंद नहीं हूं, ना ही मुझे तुम जैसी लड़की से कोई हमदर्दी है। ये मेरी हवेली है और यहाँ मैं किसी को बीमार नहीं देख सकता। दाऊद ने गुस्से से अपना लैपटॉप बंद करके मेज पर पटका और सर्द निगाहों से उसे देखते हुए अपनी बात पर जोर दिया। उसकी आंखों में एक ऐसा गुरूर और तकब्बुर था जिसे तोड़ना मनाहिल के बस की बात नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अब मनाहिल को दाऊद की पेचीदा शख्सियत का ये नई पहलू नजर आ रहे थे। वो गांव वालों के लिए एक जालिम और सख्त गिर सरदार जरूर था, लेकिन हवेली के तमाम मुलाजिमीन उसके दिल से इज्जत करते थे। अगले रोज मनाहिल बेदिली से कमरे की डस्टिंग कर रही थी जब उसकी नजर साइड टेबल के खुले दराज पर पड़ी। उसने अंदर झांका तो वहां एक पुरानी तस्वीर रखी थी। उसने कांपते हाथों से वो तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक निहायत ही खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। मनाहिल के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। ये कितनी खूबसूरत है, कोई तो वजह होगी जो दाऊद ने इसे छोड़ दिया, या ये खुद दाऊद को छोड़कर चली गई। मुझे इससे क्या लेना देना। मनाहिल ने तस्वीर को वापस दराज में फेंका मगर दराज बंद करना भूल गई। मुड़कर खिड़की के पास खड़ी हो गई। दरवाजा जोर से खुला और दाऊद अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर सीधी खुले दराज और उसमें पड़ी तस्वीर पर पड़ी तो उसका चेहरा लम्हों में सुर्ख हो गया और आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तस्वीर को बेदर्दी से फाड़ कर जमीन पर फेंका। तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरी चीजों को हाथ लगाने की और मेरी जासूसी करने की? दाऊद ने आगे बढ़कर मनाहिल का बाजू इतनी जोर से थामा कि वो दर्द से कर्रा उठी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहले तो तुम सिर्फ मुझ पर झूठे इल्जाम लगाती थी, अब तो मेरी जाती चीजों को भी छेड़ने लगी हो। ये किस हक से कर रही हो? दाऊद की गिरफ्त उसके बाजू पर मजीद सख्त हो गई और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। निकाह हुआ है आपका मुझसे और एक बीवी होने के नाते इतना हक तो मेरा भी बनता है कि इस घर पर। मनाहिल ने खौफ के बावजूद पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई जुर्रत से जवाब दिया। उसकी बात सुनते ही दाऊद का गुस्सा जैसे एकदम ठंडा पड़ गया और उसने एक झटके से मनाहिल का बाजू छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन छा गई। कौन से हुकूक पूरे किए हैं तुमने बीवी होने के नाते? जरा मुझे भी तो बताओ। दाऊद ने 2 कदम पीछे हटकर उसे इंतहाई तनकीदी और तंजिया निगाहों से देखा। तो आपने खुद पर कभी तवज्जो दी है? आपने भी तो मुझे कैदियों की तरह रखा हुआ है। मनाहिल ने अपना बाजू सहलाते हुए शदीद गुस्से और शिकवे भरे अंदाज में उसकी तरफ देखकर पलट कर वार किया। मेरी एक गलती की कितनी सजा दे रहे हैं आप? 15 दिन हो चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन एक दफा भी आपने मुझे मेरे बाबा से मिलने का नहीं कहा। मनाहिल की आवाज भराकर उसने रोते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं है, तुम अभी ड्राइवर को लेकर जा सकती हो अपने बाबा के घर।
داؤد نے انتہائی بے رخی اور سرد مہری سے جواب دیا اور اپنی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ایسے نہیں جاؤں گی، میں اچھی طرح جانتی ہوں، ایسے اکیلے گئی تو بابا مجھ سے شدید ناراض ہوں گے، مناہل نے ضد بھرے انداز میں کہا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود گاڑی نکالی اور مناہل کو لے کر اس کے باپ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورا راستہ گاڑی میں ایک سرد اور بوجھل سی خاموشی چھائی رہی۔ مناہل بار بار نظریں اٹھا کر ڈرائیونگ کرتے داؤد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص واقعی ایک معمہ تھا جو اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ واپسی کے سفر پر آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور شدید بارش شروع ہو گئی۔ مناہل کا موڈ انتہائی خراب تھا کیونکہ اس کے بابا نے اسے بہت ڈانٹا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مناہل کی حرکتیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں، وہ داؤد کو بلا وجہ تنگ کرتی ہے۔ گاڑی روکے، مجھے یہاں اترنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ اور سفر نہیں کرنا۔ مناہل نے روتے ہوئے انتہائی غصے اور ضد میں داؤد کو حکم دیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اس طوفانی بارش میں پیدل نکلنے کا، تو یہ لو، روکی ہے گاڑی، جاؤ نکلو۔ داؤد نے ایک دم بریک لگائی اور انتہائی طنزیہ اور غصے بھرے لہجے میں دروازے کا لاک کھول دیا۔ مناہل واقعی بارش میں گاڑی سے نکل کر پیدل چلنا شروع ہو گئی۔ پانی کی تیز بوندیں اس کے وجود کو بھگو رہی تھی۔ داؤد کو اچانک سے اس کی فکر ہونے لگی۔ اس نے گاڑی دوبارہ اس کے پاس لا کر روکی۔ چپ چاپ بیٹھو گاڑی میں، تماشا مت بناؤ میرا یہاں سڑک پر۔ داؤد نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے انتہائی سخت اور تحکمانہ لہجے میں اسے وارننگ دی۔ نہیں بیٹھوں گی میں، چاہے آپ یہاں سے، میں پیدل ہی آ جاؤں گی۔ مناہل نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ داؤد نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکل کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کھینچ کر زبردستی گاڑی کی سیٹ پر بٹھا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس طرح بھیگتی رہی تو شدید ٹھنڈ لگ جائے گی تم کو۔ داؤد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انتہائی فکر مندی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے ڈانٹا۔ آپ کو کیوں میری فکر ہونے لگی ہے؟ میں مروں یا جیوں؟ آپ نے تو پہلے ہی میری زندگی خراب کر دی ہے۔ مناہل نے روتے ہوئے اپنے گیلے بال چہرے سے ہٹائے اور انتہائی تلخی سے جواب دیا۔ داؤد نے اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ شاید دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نادان لڑکی ابھی تک یہ نہیں جانتی کہ اس کی زندگی داؤد نے برباد کی ہے یا محفوظ بنائی ہے۔ رات تک تیز بارش میں بھیگنے کی وجہ سے مناہل کو شدید بخار ہو گیا۔ اس کا پورا جسم تپ رہا تھا اور غنودگی میں وہ کر رہی تھی۔ داؤد اس کی اس حالت پر بے حد پریشان ہو گیا۔ وہ ساری رات جاگ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا رہا اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتا رہا۔ مناہل کو نیند بے ہوشی میں بھی شدت سے احساس ہوا کہ یہ بظاہر سخت نظر آنے والا شخص اندر سے کتنا نرم دل اور شفیق ہے۔ اس رات کے بعد سے ان دونوں کے درمیان جمی برف پگھلنے لگی۔ وہ اب گھر میں چلتے پھرتے ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تھے، مگر جب بھی مناہل غلطی سے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتی تو اس کا دل ایک عجیب اور انجانے خوف سے ڈرنے لگتا تھا۔ ایک دوپہر مناہل اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ داؤد خود بخود اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ آپ اس وقت یہاں کیا لینے آئے؟ آپ تو اس وقت حویلی سے باہر ہوتے ہیں۔ مناہل نے گھبرا کر کتاب بند کی اور انتہائی حیرت اور ہچکچاہٹ سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، شوہر ہوں تمہارا، اور ویسے بھی نامردگی کا جو دھبا تم نے مجھ پر لگایا تھا، اب وقت آ گیا کہ تمہیں دکھاؤں کہ میں مرد ہوں یا نہیں۔ داؤد کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ اور وارننگ تھی جس نے مناہل کے حواس اڑا دیے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی مناہل کا دل اچھل کر سیدھا سینے سے باہر آنے کو ہو گیا۔ اسے داؤد کے تیور دیکھ کر کچھ بہت غلط ہونے کا خدشہ محسوس ہونے لگا۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھی اور سپورٹ کے لیے پیچھے رکھے صوفے کی طرف جانے لگی۔ تبھی داؤد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو کھینچا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے بیڈ پر گرایا۔ وہ پوری طرح اس کے قریب جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم بیوی ہو میری، میں چاہوں تو آج زبردستی بھی کر سکتا ہوں تم سے، وہ زبردستی جو میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکا۔ داؤد کی آواز میں گہرا دکھ اور وحشت چبھی تھی، کیونکہ اس کو مجھ سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت تھی، اور میں کسی کی محبت کو زبردستی چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ داؤد نے اپنے دل کا وہ راز کھولا جسے سن کر مناہل ہکا بکا اور ساکت رہ گئی تھی۔ لیکن میں یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کسی اور سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ تم بے وفا تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ داؤد کی اس بات پر مناہل کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح پھیل گئیں اور وہ اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ داؤد اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کر یہ سچ بخوبی جان چکا تھا کہ اب اس سے کتنی محبت کرنے لگی ہے۔ وہی شخص جسے وہ کل تک انتہائی برا اور ظالم سمجھتی تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ آپ بس ایسے ہی اپنے پاس سے باتیں بنا رہے۔ مناہل نے جھیم کر اپنی نظریں چرائی اور انتہائی شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں انکار کیا،
میں کوئی باتیں نہیں بنا رہا. تمہاری آنکھیں تمہارے دل کا سارا حال صاف صاف بیان کر رہی ہیں. داؤد نے مسکرا کر اسے چھوڑ دیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا. اگلے دن کی شام مناہل حویلی کے سرسبز لان میں اکیلی کھڑی تھی. شام کی ہلکی اور خنک ہوا اس کے کھلے بالوں کو چھیڑ رہی تھی. داؤد کافی دیر سے دور کھڑا اس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ پہلے سے اسے ایسے ہی چھپ کر دیکھا کرتا تھا، مگر آج فرق صرف اتنا تھا کہ مناہل نے اسے دیکھ لیا تھا. مجھے ایسے مسلسل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مناہل نے شرما کر اور اپنی نظریں جھکا کر انتہائی دھیمی آواز میں پوچھا تو داؤد مسکراتا ہوا آہستہ آہستہ چل کر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھا. میں تمہیں پہلے بھی دیکھتا ہوں، لیکن اس وقت تمہاری نظریں مجھ سے ڈر کر بھاگتی تھی. اسے مناہل کے چہرے پر گرنے والی بالوں کی ایک لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا تھا اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا، اب جب کہ تمہاری نظریں مجھ پر ٹھہر گئی ہیں تو میرا تمہیں جی بھر کر دیکھنے کا حق تو بنتا ہے. داؤد کی اس قربت اور محبت بھرے انداز پر مناہل کی سانس تو ویسے ہی رک گئی. اس پوری رات مناہل خوشی اور ایک انجانے احساس کی وجہ سے بالکل نہ سو سکی. رات گئے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا تو داؤد خاموشی سے اندر آیا. اسے دیکھتے ہی مناہل کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا. داؤد چل کر اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے پر اس کے پاس بیٹھ گیا. ڈرو مت، میں ہوں، اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. داؤد کے الفاظ مناہل کے لیے انتہائی عجیب اور خوبصورت تھے، کیونکہ اب واقعی داؤد سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کے قریب ہونے سے گہرا سکون ملتا تھا. داؤد نے انتہائی نرمی سے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تھا. مناہل نے بھی اپنا ہاتھ بالکل نہیں چھوڑایا اور یہ ان دونوں کے درمیان پہلی دفعہ تھا. اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی اور خوشی کے مارے مناہل کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی. داؤد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر مناہل کی ٹھوری کو آہستہ سے اوپر اٹھایا اور اس کی نم آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا. ابھی بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میں تم سے بہت شدت سے محبت کرنے لگا ہوں، اور یہ محبت مجھے پہلے دن سے نہیں تھی. داؤد نے اپنے دل کے سارے جذبات اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے. ہمارے اس اچانک ہونے والے نکاح میں بہت بڑی طاقت تھی. میں تو تم سے تمہاری اس جھوٹی بات کا صرف بدلہ لینا چاہتا تھا. داؤد کی آواز میں اب صرف محبت اور سچائی کی چاشنی تھی. لیکن تمہارے بابا کے مجھ پر اور میرے خاندان پر بہت احسان تھے، اس وجہ سے میں تم سے وہ بدلہ نہ لے سکا، اور اب مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے. داؤد نے اسے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لیا، جیسے اسے ہمیشہ کے لیے تھامنا بھی چاہتا تھا اور دنیا کی ہر تکلیف سے بچانا بھی چاہتا تھا. مناہل کا سر خود بخود سکون سے داؤد کے چوڑے سینے پر ٹک گیا. اسے زندگی میں پہلی بار ہی مضبوط احساس ہوا کہ اس دنیا میں بس یہی ایک جگہ ہے، اس کی اپنی اصل پناہ گاہ. آپ اندر سے ایسے نرم اور محبت کرنے والے کیوں ہیں اور باہر سے اتنے سخت کیوں نظر آتے ہیں؟ مناہل نے اس کے سینے پر سر رکھے انتہائی معصومیت سے پوچھا. کیونکہ میرا اصل روپ بہت مختلف ہے اور وہ صرف تمہارے لیے ہے. مجھے مدتوں سے صرف تمہارا انتظار تھا اور اب تم میری زندگی میں آ گئی ہو. داؤد نے اسے خود سے مزید قریب کیا اور محبت کا اظہار کیا. مناہل نے سکون اور خوشی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور داؤد نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنی مہر محبت ثبت کر دی. ان دونوں کے درمیان موجود اس طویل اور اذیتناک خاموشی نے بالآخر ایک لازوال محبت کو اپنی جگہ دے دی. داؤد اب مکمل طور پر بدل چکا تھا اور وہ مناہل کا ہر قدم پر خیال رکھتا تھا اور اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا. ٹھیک 1 سال بعد ہی اللہ نے انہیں ایک انتہائی خوبصورت اور صحت مند بیٹے سے نوازا، جس نے ان کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دی. اور اب پورے خاندان اور گاؤں کے سب لوگوں کو یہ سچائی معلوم ہو چکی تھی کہ داؤد ہرگز نامرد نہیں تھا، بلکہ اس کی پہلی بیوی کسی اور شخص سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی. اور اسی وجہ سے داؤد نے اس عورت کو عزت اور پردہ رکھنے کے لیے اپنی پہلی بیوی کا لگایا ہوا یہ جھوٹا اور شرمناک الزام بھی خاموشی سے اپنے سر پر برداشت کر لیا تھا. وہ ایک سچا اور کھرا سردار تھا جو ہر حال میں ایک عورت کی عزت کرنا جانتا تھا. یہ سب سچ جان کر اور اپنے سامنے کھیلتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر مناہل کو اپنے شوہر پر بے حد فخر محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک ایسے عظیم شخص کی بیوی ہے جس نے خود پر اتنا بڑا اور گندا الزام لے کر بھی ایک دوسری عورت کی عزت کو سرعام نیلام ہونے اور رسوا ہونے سے بچا لیا تھا.